حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ عنقریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ محترم سامعین اکرام، اس واقعے میں سبق آموز بات یہ ہے کہ جب شیطان سے غلطی ہوئی تو وہ اپنی غلطی پر اڑ گیا اور بحث و مباحثہ کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ اور استغفار کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنے۔ اس لیے جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے اس پر رجوع کر لینا چاہیے، نہ کہ اس پر اڑے رہنا چاہیے، کیونکہ غلطی پر اڑ جانا یہ شیطان کی خصلت ہے اور غلطی پر ندامت ہو جانا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خوبی ہے۔